السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آج شب برات کی رات ہے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں جو شب برات کی فضیلت کو جانتا ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شب برات کی فضیلت میں اتنا آگے نکل جاتے جس کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اتنا ہی بات کریں گے اور اتنا ہی عمل کریں گے جتنا شریعت سے ہے۔ نہ تو ہم شریعت سے آگے بڑھیں گے اور نہ تو ہم شریعت سے نیچے آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آج شب برات ہے۔ اس رات کا کئی نام ہے۔ کوئی اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، کوئی اس کو لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، اور کوئی اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ ہمارے عام زبان میں شب برات کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے۔ لیلۃ المبارکہ یعنی یہ ایسی رات ہے جو برکت والی رات ہے۔ لیلۃ الصدق یعنی یہ دستاویز والی رات، یعنی اس رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس رات میں جو پورے سال فرشتے دنیا میں آ کر لوگوں کے لیے جو کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بجٹ پیش کرنے کی رات ہے، یعنی اللہ کے پاس دستاویز سامنے پیش کرنے کی رات ہے۔ جو چیز بھی پورے سال میں ہوا وہ اللہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں لوگوں کی روزی روٹی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون آنے والے سال میں مرے گا، کون آنے والے سال میں دنیا میں آئے گا، کس کو کتنا روزی دیا جائے گا، کون مصیبت کس پر آئے گا، کس پر حالات آئیں گے، کس پر نہیں آئیں گے، یہ وہ رات ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 26 کی ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، انا کنا فیہا منذرین، بے شک ہم تمہیں انجام بد سے ڈرانے والے ہیں۔ اور یہ رات ایسی رات ہے جو رب العالمین کی طرف سے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کا فیصلہ ان رات میں کیا جاتا ہے۔ بعض مفسران کرام نے اس رات کو مراد لیا ہے۔ تو اس رات کا خلاصہ یہ سمجھ میں آیا کہ اس رات میں انسانوں کے روزی روٹی، انسان کون دنیا سے جائے گا، کون دنیا میں آئے گا، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک رات میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی تو میں اللہ کے نبی کو گم پایا، یعنی بستر پہ نہیں پایا۔ تو میں اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلی، اور تلاش کرتی کرتی میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار میں مشغول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو، کیا تم یہ اس بات کا خوف کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ حق تلفی فرمائیں گے؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، دراصل بات یہی ہے، مجھے ایسا ہی گمان ہوا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ رات ایسی ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر رحمت کی نزول فرماتے ہیں، اور یہ رات یعنی 15ویں شب کی رات، یہ ایسی رات ہے جس میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد سے بھی زیادہ ان لوگوں کا جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں آیا تاکہ میری امت کے گنہگار بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں، دعائے استغفار کروں، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ رات وہ ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے کہ جب 15ویں شب کی رات آئی تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھیے اور اپنے سر اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تمام لوگوں کے گناہ بخش دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو لوگ کینہ رکھتا ہے، جو لوگ والدین کے نافرمان ہے، جو لوگ ہمیشہ شراب پینے والا ہے، جو لوگ سود کھانے والا ہے، جو لوگ حسد اور بغض رکھنے والے ہیں، جو لوگ چغلی کرنے والے ہیں، اور جو لوگ رشتہ داری توڑنے والا ہے، ان لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ رات اہم رات ہے۔ اس رات میں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 15ویں شب کی رات کو، یعنی شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس رات کو عبادت کرو اور 15ویں شب کی صبح میں یعنی 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھو۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کس کو کتنا روزی دیا جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فیصلہ میرا جب بھی ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا فیصلہ روزی روٹی کا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ 15ویں شب کی رات کو، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو، شب برات جس رات کو کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرو اور ان کے دن میں روزے رکھو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کا ہمارا زمانہ یہاں تک آ گیا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے جس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ بات لاتا کہاں سے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس رات میں حلوہ بنانا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس رات میں 2 رکعت یہ نفل پڑھو، 2 رکعت یہ سنت پڑھو، 2 رکعت یہ پڑھو۔ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، اصل کو چھوڑ کر رسم کو پکڑ لیا، آپ کے پاس اصل نہیں ہے۔ آپ یہ رات کو غنیمت سمجھ کر آپ قضائے عمری تو پڑھیے، آپ کی زندگی میں جو نماز قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کیجیے۔ کہاں آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ 2 رکعت پڑھو، یہ 3 رکعت پڑھو، یہ 4 رکعت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ، کہاں سے لاتے ہو بھائی یہ سب باتیں؟ یہ تو مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور ہم جہاں تک پڑھے ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ بات لائے کہاں سے۔ ہاں عبادت کرنے کی رات ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس رات میں یہ 2 رکعت نفل پڑھو، اس میں یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، پھر یہ دعا کرو۔ دعا آپ خوب کیجیے، اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ آپ سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی قسمت میں بیماری لکھا ہو، آپ کی قسمت میں مصیبت لکھا ہو، آپ کی قسمت میں تنگدستی لکھا ہو، آپ اللہ سے دعا کر کے اب اپنی قسمت کو بدلوا سکتے ہیں۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد، یعنی اس رات میں قرآن کریم نازل کیا جاتا ہے، نازل کیا گیا، اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یعنی اس رات سے فیصلہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور شب قدر کی رات میں فرشتے کو وہ لسٹ دے دیا جاتا ہے جس کے قسمت میں جو چیز لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو 1-1.5 مہینہ ٹائم ملا ہے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنی تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے کہہ کر یہ کہہ سکتے کہ اللہ اگر میری قسمت میں مصیبت ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ہماری مصیبتوں کو ٹال دے اور ہمارے لیے آنے والے سال کو خیر سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، آپ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اصل کو پکڑیے، رسم کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اصل کو پکڑ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی کامیابی کی راہ پر چلے گی اور میری زندگی بھی کامیابی کی راہ پہ چلے گی۔ ایک بات، دوسری بات، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے، یعنی امتوں کے جو گنہگار بندے تھے ان کے لیے دعا و استغفار کر رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، قبرستان بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے جاتے ہیں، یعنی پورا ٹولی لگا کر، پورے گینگ کو لے کر، پورے گروپ کو لے کر قبرستان جاتے ہیں، وہاں چراغا کرتے ہیں، بتیاں جلاتے، لائٹ جلاتے، یہ سب نہیں۔ اللہ کے نبی گئے لیکن خاموشی سے چلے گئے۔ شب قدر میں کیا فرمایا کہ ہم بھی جگتے گئے اور ہم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں، کیونکہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ لیکن شب برات میں آپ نے کیا سنا
کہ اما عائشہ کو بھی پتا نہیں اللہ کے نبی جب گئے تو اما عائشہ نے بعد میں جا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں موجود ہے لیکن جگایا نہیں. تو آپ یہ ٹولی لے کے جانا، گروہ لے کے جانا یا سڑکوں پہ بائک چلاتے پھرنا، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس رات کو غنیمت سمجھ کر آپ ان کو اچھے کام میں لگائیے اور اللہ سے لو لگائیے اور اللہ سے اپنی تقدیر کا اچھا فیصلہ کروائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.